بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج ماہ رمضان المبارک 1447 ہجری کا دوسرا جمعہ مبارکہ ہے، مطابق 27 فروری 2026۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 24، آخری رکوع، پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، آیہ کریمہ نمبر 172 سے لے کر آیہ کریمہ نمبر 176 تک، یہ 5 آیات بینات، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ اہم عنوان ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ کے بارے اسلامی عقیدہ، نیکوں کا اللہ کے ہاں اجر اور کلالہ شخص کی وراثت یعنی ترکہ کا بیان۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، ہرگز برا نہ مانیں گے مسیح اس کو کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے۔ اس کا پس منظر اور شان نزول امام محقق آلوسی نے روح المعانی میں یہ بیان کیا کہ نصارہ نجران کے عیسائیوں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ڈالا کہ آپ عیسیٰ روح اللہ کو خدا کا بندہ کہہ کے ان کی توہین کرتے ہیں، ان کا وہ مرتبہ جو ہے وہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کے ہاں مرتبہ کیا انہوں نے گھڑا ہوا تھا کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کے ہاں 4 گروہ تھے نصارہ میں، ایک تو معاذ اللہ انہیں خدا کہتے تھے، ان 4 میں سے 2 گروہ، اور ایک کہتے تھے وہ خدا کا بیٹا ہیں، اور ایک کا نظریہ تھا کہ وہ اکنوم اکانیم ثلاثہ میں سے ایک اکنوم ہے، ذات یعنی واجب تعالی
اور پھر بیٹا اور پھر روح القدس. روح القدس بعض نے کہا کہ وہ جبریل امین کو کہتے تھے، لیکن درست یہ ہے کہ وہ اس مؤثر کو کہتے تھے، اس روح کو جو وہ سمجھتے تھے باپ اور بیٹے کے درمیان یعنی کار فرما ہے وہ نسبت اور مناسبت. تو اس کی تردید کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ بکواس کرتے ہیں، ہرگز برا نہ مانیں گے خود حضرت عیسیٰ روح اللہ، یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی فرشتے مقرب. یہ رد ہے نصارہ کے ساتھ ساتھ مشرکین کا جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. ان کا ایک اور جگہ بھی قرآن میں رد فرمایا یہ کہہ کے کہ بھائی تم پہلی بات تو اللہ اولاد سے پاک ہے، لیکن تم جو اولاد کا دعویٰ رکھتے ہو تو اولاد میں بھی وہ اولاد اللہ کے لیے کہتے ہو جو خود تم اپنے لیے آر سمجھتے ہو، یعنی بیٹے نہیں بیٹیاں جنہیں خود ہی اپنے حق میں آر سمجھتے تھے، اللہ کے لیے تم وہ اولاد قرار دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ والد نہ مولود. یہ لم یلد ولم یولد جس طرح نصارہ کا رد ہے نا، یہ ایک لحاظ سے منکرین میلاد وہابیہ کا بھی رد ہے. وہ کیسے کہ بھائی مولود شریف کی محافل کو یہ شرک گردانتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ساجی بنا رہے ہیں ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قابل غور بات ہے کہ محفل کا نام ہی محفل میلاد اور محفل مولود ہے، جبکہ خدا وہ ہے جو نہ والد ہے نہ مولود ہے، اور جس کا میلاد منا رہے ہیں وہ والد فاطمہ ہے اور مولود آمنہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہما وبارک وسلم. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. فرمایا فرشتے اور خدا کے بندے حضرت عیسیٰ تو اسے برا نہیں مانتے، اور جو برا مانے اللہ کی بندگی سے اور گھمنڈ کرے تکبر کرے تو ان قریب ہانکے گا انہیں اپنی طرف اکٹھا. اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن گھیر کے ایک میدان میں جمع کر دے گا نا، آگ نکلے گی مشرق سے، سب کو گھیر کے ایک میدان میں جمع کر دے گی. وہ میدان ہے معاشر. معاشر کا معنی ہی جمع ہونے کی جگہ ہے، حشر جمع ہونا. یہاں ایک نقطہ بیان کیا مفسرین نے کہ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ میں بہی معنی بھی رد ہے نصارہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے تم خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ وہ بے باپ کے ہیں. عام طور پہ انسان ماں باپ کے ملاپ سے ہوتے ہیں، اس انوکھے پن کی وجہ سے تو فرشتوں میں وہ انوکھا پن دوہرا ہے کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے. وہ بھی خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں. کون؟ فرشتے. اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی خدا نہیں، خدا کے بندے. اس لیے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نصارہ والی بات نہ کرنا. دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت فیہ مدحا واحتکم. باقی حضور کی مدح میں، ان کی شان میں جو حکم لگانا ہے لگاؤ اور پختہ لگاؤ. انہیں امام الاولین والآخرین کہو، خاتم النبیین والمرسلین کہو، رحمت للعالمین کہو، وہ ساری شانوں کے مالک ہے. نصارہ والی بات چھوڑ دو، انہیں خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا. تو فرشتے جب بے ماں باپ کے ہو کر
انہیں آر نہیں اپنے آپ کو رب کا بندہ مان کے اس کی بندگی بجا لانے میں، تو جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو بھی آر نہیں ہے۔ تم دھکے سے دھینگا مشتی سے انہیں خدا اور خدا کا بیٹا ہے ایسا یوں مت کہو۔ اللہ نے تو سب کو پھر جمع کرنا ہے، تم منکروں کو بھی اور ماننے والوں کو بھی، عاجزی کرنے والوں کو بھی، متکبرین کو بھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو ایمان لائے اور عمل کرے اچھے جو بھی ہوں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، انہیں پورا دے گا اللہ ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ کرے گا ان کو اپنے فضل سے، ان کے مرتبے کو، ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو بڑھائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ جو برا مانے اور گھمنڈ کریں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو نہ پائیں گے وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے مد مقابل کوئی ولی، دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار حمایتی۔ اب یہ کن کے بارے میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل معاون ڈھونڈتے ہیں، جیسے مشرکین بتوں کو اور مختلف طبقات نے اپنے انداز اپنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندوں کو، انبیاء اور اولیاء کو اپنا سفارشی ماننا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ آیت الکرسی تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے نا، اس میں واضح فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اس کا اجازت یافتہ۔ تو بالکل سرے سے سفارش کی نفی نہیں، نفی اس کی ہے کہ اس کی اذن کے بغیر کوئی نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا اس کے اذن سے کرے گا، اور وہ بہت ہے، اس پر مفصل ہمارا کلام بھی پہلے تفصیلی ہو چکا۔ مشکات شریف کی مشہور حدیث ہے، یشفع یوم القیامت ثلاثت، قیامت کے دن اللہ کے حضور تین گروہ شفاعت کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، پہلے نمبر پر انبیاء کرام، پھر علماء کرام، پھر شہداء کرام۔ اسی طرح حاجی کے بارے میں شفیع نے کہا ہے، قرآن اور رمضان، گزشتہ جمعہ بھی یہ بیان ہوا، اور پھر کہ بارگاہ رب العزت میں پراپر برابر شفاعت کرتے رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ شفعان، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کہیں گے کیا ہے مولا؟ رمضان کہے گا روزہ رمضان کہ میں نے دن بھر سے بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہے گا اللہ دن بھر کے بھوکے پیاسے اور تھکے ماندے کو میں نے رات کو قیام کروایا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے۔ حجر اسود کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث ہے، مولا علی مرتضی راوی ہے، لہو لسان و عینان، اس کی زبان بھی ہوگی، دو آنکھیں بھی۔ ایمان والے حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو جس نے استلام کیا، استلام کا معنی ہوتا ہے اسے چومے، یا اس کو ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چوم لے، یا چھڑی لگا کے چوم لے، یا اس کی طرف اشارہ کر کے چوم لے، ان کی سفارش کرے گا، حالانکہ پتھر ہے۔ شیرخوار بچے سفارش کریں گے، کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، حدیث مشکات میں کہ وہ اس طرح تقاضا کرے گا والدین کی شفاعت کے حوالے سے جیسے قرض خواہ قرضدار سے تقاضا کرتا ہے، یعنی جھگڑے گا، یہ اللہ اسے خود اجازت دے گا۔ یہاں تک کہ حکم ہوگا یُحَسِّقْتُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ وَأَدْخِلَ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے والدین کو داخل جنت کر دے۔
فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ فَيُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ، اپنی نال سے کھینچتے ہوئے والدین کو داخل جنت کر دے گا۔ کچا بچہ جو مسلمان کا حمل سے گر جاتا ہے، شفاعت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی سے تو باب شفاعت کھولے گا، پھر اوروں کو توفیق ہوگی۔ یہ بات میں نے تفصیل سے اس لیے کر دی کہ یہ جو آیت نمبر 173 کا آخری حصہ ہے، ایمان والوں اور مجرموں کے اجر، جزا و سزا کے بیان کے بعد یہ جو آیت کا حصہ ہے، اس سے بعض وہابیہ بڑا اوٹ پٹانگ معنی اور مطلب لکھتے ہیں اور اچھلتے ہیں، حالانکہ یہ بات سیدنا عبداللہ ابن عمر پہلے بتا گئے مسلمانوں کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی کے صاحبزادے، صحابی ابن صحابی، مجتہد ابن مجتہد، بخاری شریف میں ہے کہ ایسے لوگ جو بتوں کے بارے میں اترنے والی آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، آپ ان کو سب سے برا خیال کرتے تھے۔ یراہم، کان عبداللہ ابن عمر یراہم شرار الخلق والخلیقہ۔ خلق اور خلیقہ کا معنی ہوتا ہے مخلوق۔ علماء محدثین فرماتے ہیں خلق آ گیا تو خلیقہ کیوں فرمایا؟ خلیقہ فرمایا جاتا تو خلق نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں خلیقہ جہاں خلق کے مقابلے میں آئے، خلق سے مراد انسان اور خلیقہ سے مراد حیوان، یعنی یہ انسانوں سے بھی بدتر ہیں اور ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ کون سے ڈنگر؟ دو ٹانگوں والے وہ ڈنگر جو ممبروں پہ اچھل اچھل کے وہ آیتیں جو مشرکوں کے بتوں کے رد میں اتری ہیں اور مشرکوں کے فعل شرک کے رد میں اتری ہیں، وہ اٹھا اٹھا کے نبیوں اور ولیوں اور مومنوں پر چشمہ کرتے، پھر مرتے ہیں تو چہرے نہیں دکھاتے۔ یہ پکی بات ہے، چہرے نہیں دکھانے کے ہوتے ان کے، پوری ایک تاریخ ہے، ایک لسٹ ہے، بڑے بڑے وہابیہ جو مرے ان کے چہرے نہیں دکھائے گئے۔ دور نہ جائیے، یہ آپ کے ساتھ ہے خانقاہ سراجیہ، یہاں سے کتنے قدم ہے؟ 20 کلومیٹر بھی نہیں بنتا۔ پورے ان کے ورلڈ عالمی سطح کا پیر تو یہ ہوتے ان میں کم ہے، مانتے ہی نہیں۔ جو ایک طبقہ ان کا ہے وہ یہ ان کا عالمی پیر تھا، مولوی محمد خان محمد، بیٹے زندہ ہیں اس کے۔ دنیا میں کوئی بندہ مدعی ہے اس کا تو اسے ہمارے سامنے لاؤ کہ ایمبولینس سے اس کا جنازہ نکالا گیا ہو، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ قبر میں اتارنے والے ابھی تک زندہ ہیں، ان کو اجازت نہیں تھی چہرہ دیکھنے کی۔ اور ہمارے یہ حافظ نہیں تھا بندہ، قاری نہیں تھا جی، عالم نہیں تھا، سکول کی 5 کلاسیں بھی پاس نہیں تھا، لیکن سرکار کی ثنا خوانی کی ہے ساری عمر۔ ظاہری رنگت بھی اس کی گوری نہیں تھی، بلکہ جو بالکل مشکی کالے ہوتے ہیں ان میں سے تھا، لیکن نور رنگ کے سفید اور کالے پن کا تو نام نہیں ہے نا۔ کوئی تھا آپ میں سے جس نے بھائی عطا الرحمن کمالوی کے جنازے میں شرکت کی ہو یا چہرہ دیکھا ہو؟ نسبت بڑی چیز ہے، جو روحانی مناظر وہاں جنازے میں تھے اور جو ان کے چہرے کی چمک تھی، اور ہم تو بھائی حضور کی نسبت کو ہی دیکھتے ہیں۔ ہمارے میاں والی کا جو کلچر ہے اس میں آپ کو پتہ نا، یہ پٹھان اور غیر پٹھان کا یہ جو فرق ہے، اس میں ہمارے جو نیازیوں کا مزاج ہے وہ تکبر سے لبریز ہوتا ہے۔ وہ عرف دنیا میں بالکل کم ترین اقوام میں سے تھا وہ بندہ، لیکن بحمداللہ میں نے اپنے مفتی پن کو پیچھے ڈالا، پٹھان گیری نیازی پن کو پیچھے ڈالا، میں نے اس کے پیشانی پہ بھی بوسہ دیا ہے اور اس کے ہونٹوں پہ بھی بوسہ دیا، اور یہ میرا حسن ظن ہے کہ یہ ان اعمال میں سے ہے جو بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ امام غزالی حجت الاسلام، جن کے بارے میں ایک انگریز مفکر کہتے ہیں کہ وہ دین جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا جس کے ماننے والوں میں غزالی موجود ہے، یعنی امام غزالی حجت ہیں اسلام کی۔ پس وفات کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، خواب میں زیارت ہوئی نا، حضور کیا بنا؟ فرمایا کہ مکھی آ گئی اور وہ قلم کا جو نوک ہوتی ہے وہاں وہ بیٹھ گئی جہاں وہ سیاہی تھی، چوسنے لگ گئی، میں نے قلم روک لی آگے لکھنے سے، اس خیال سے کسے پیاس لگی اس کو چوسنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کا اتنا لحاظ کرنے سے میری بخشش فرما دی۔ امام غزالی
صوفیاء کے سردار. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. رحمت حق بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. رحمت حق تو بہانہ تلاش کرتی. تو ولیوں اور نبیوں کی نسبت اور انہیں اللہ کی عطا سے مددگار ماننا، یہ اہل حق، اہل اسلام، اہل سنت میں اس لیے کہ یہ رحمت باری کا بہانہ بن جائے. تو بہرحال پروردگار عالم نے سرکار کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق کفار، منافقوں اور یہود و نصارہ کے تمام شبہات کے ازالے کرنے کے بعد اب تمام فرقوں کو عمومی طور پر دعوت دی. کیا فرمایا؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، کوئی بھی ہو، جو ہو یا ہوگے، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تشریف لائی تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اتارا ہم نے طرف تمہاری واضح نور، روشن نور. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں، یہ آیت نمبر 174 ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت سورۃ النساء کی. آج سورۃ النساء ختم ہو رہی ہے الحمدللہ، چھٹے پارے کا چوتھا رکوع. فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی، اور کیا اللہ نے، اور فرمایا کہ ہم نے اتارا تمہاری طرف روشن نور. برہان سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ، اور نور مبین سے مراد قرآن. تمام مفسرین نے یہی مراد لی. سرکار برہان ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو، اور اس پہ تنوین ہے جو یہاں تعظیم کے لیے. برہانن، دو پیش ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین، جو اسم پہ آتی ہے، اور وہ اسم منون کہلاتا ہے. یہ دو تنوین ہے تعظیم کے لیے. لوگوں، چھوٹی موٹی نہیں، بڑی دلیل ہے. کیونکہ اللہ کی ذات پر دلیل تو حضرت آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک ہر پیغمبر کی ذات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل ذات پاک مصطفیٰ ہے. دلیل دعوے پر ہوتی ہے نا، دعوے ہی نہ ہو تو دلیل کس بات کی؟ دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حضرت آدم نے یہ دعویٰ کیا تو دلیل کیا ہے؟ آدم صفی اللہ. یہی دعویٰ حضرت نوح نے کیا، لا الہ الا اللہ. دلیل کیا ہے؟ نوح نجی اللہ. یہی دعویٰ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، تو دعویٰ تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دلیل کیا ہے؟ ابراہیم و خلیل اللہ. یہی دعویٰ حضرت اسماعیل کا ہے، لا الہ الا اللہ. دلیل کیا ہے؟ اسماعیل و ذبیح اللہ. یہی دعویٰ موسیٰ کلیم کا ہے، لا الہ الا اللہ. دلیل کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. یہی دعویٰ حضرت عیسیٰ کا ہے، لا الہ الا اللہ. دلیل کیا ہے؟ عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ. اب فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے ہمارے آقا نے بھی یہی دعویٰ کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو، کہہ دو اللہ ایک ہے. دلیل کیا ہے؟ انی رسول اللہ. لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں. محمد الرسول اللہ دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے برہان آ گئی. سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک وہ اللہ کے ہونے کی دلیل کامل ہے. میں صرف جھلکیاں دکھاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے. آپ کے ہاتھ وہ دکھاتے ہیں جو عام مخلوق نہیں دکھا سکتی. آپ کے پاؤں وہ مظاہرہ فرماتے ہیں جو عام مخلوق کے نہیں. آنکھ، کان، میں صرف ہوا سے خمسہ کی مثالیں دیتا ہوں. ویسے تو سر اقدس سے پاؤں تک وہ سراپا معجزہ ہے. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سر سے پاؤں تک
امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ میں صرف ہوا سے خمسہ، یہ جو چھونے کی قوت ہے، دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، میں صرف ان کی مثالیں دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے اور متعدد مقام پہ ہمارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، یہ جو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے نا، اس کی نماز، این نماز میں دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں۔ صحابہ تو نماز میں بھی حضور کا دیدار کرتے تھے۔ بعد نماز جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا، فرمایا کہ اریت الجنہ، جنت ہمارے پیش نظر تھی، میں نے چاہا کہ اس کے ایک گچھا لے لوں انگور کا، پھر میں نے نہیں لیا، اور اے صحابہ اگر میں لے لیتا، اے صحابہ اگر میں لے لیتا، لو اخذت منها لاکلت منها حتی ما باقیت الدنیا، اے صحابہ اگر میں وہ ایک خوشہ لے لیتا انگور کا، تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پڑپوتے کھاتے، لکڑ پوتے کھاتے، یہاں تک کہ دنیا جب تک قائم ہے تم میرے ایک مٹھی کی خیرات کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتی۔ یہ سرکار کے دست مبارک کی پہنچ ہے۔ تو جب ایسا ہاتھ ہے تو ایسا ہاتھ بنانے والی ذات بھی موجود ہے، یہ حضور کے ہاتھ بھی دلیل ہے۔ اور مولوی صاحب جو ممبروں پہ بیٹھ کے حضور کی برابری کے دعوے کرتے ہیں وہابیہ، الو کے پٹوں سے بندہ پوچھے بھئی یہ جو میرا عام طور پہ ادھر گھڑی لگی ہوتی ہے نا، اللہ کرے ہماری مسجد میں بھی کسی کو توفیق ہو جائے، تو یہ جو گھڑی لگی ہوتی ہے اگر اس کا سیل ڈالنا پڑے نا تو مولوی صاحب ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، انہیں سٹول چاہیے، انہیں ٹیبل چاہیے، کرسی چاہیے۔ اور سرکار کا ہاتھ بڑا کہاں سے؟ سرزمین حرم سے۔ امام حرم کا ہاتھ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، جنت زیر عرش، وہاں انگور کے خوشوں تک رسائی ہے۔ پاؤں مبارک کی شان سنیں، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ ساتھ ہیں۔ جبل احد پہ تشریف لے آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان حضرات کی آمد پہ وہ کانپ گیا، ہیبت مصطفیٰ سے یا آمد مصطفیٰ کی محبت سے جوم اٹھا، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی، فَقَالَ اُثْبُتْ احد، فرمایا احد ٹھہر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیری قسمت آ جاؤ جے سریا پر ہے، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ شہید آپ کے علاقے میں کس کو کہتے ہیں؟ زندہ کو؟ شہید ہوتے تو زندہ ہیں، لیکن جام شہادت نوش کرنے کے بعد نا، اس سے پہلے عام زندہ کو تو شہید نہیں کہتے نا۔ اور جن 2 ہستیوں کو حضور وہاں احد پہ فرما رہے تھے نا، اگر بالفرض زندگی کا آخری دن بھی ہوتا نا حیات طیبہ کا، ہے نہیں، تو ان میں سے ایک 12 سال بعد حضرت عمر اور دوسرے 24 سال بعد حضرت عثمان شہید ہوئے۔ تو غیب کسی سبزی اور فروٹ کا نام نہیں ہے، غیب پہلے سے آنے والی بات کو جان کر پہلے سے بتا دینا، یہ علم غیب ہے۔ آنکھ وہ دیکھتی ہے، آنکھ کی بات سن لے۔ میں نے کہا نا 5 مثالیں دوں گا صرف ہوا سے خمسہ کی۔ عبداللہ ابن عمر، حضور کے صحابی، معجم طبرانی اوسط وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذہ، کانما انظر الی کفی ھذہ، اللہ نے سارا جہاں اٹھا کے میرے سامنے کر دیا، جو کچھ اس جہاں میں موجود، جو قیامت تلک ہونے والا ہے، اس کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح اپنے دست نبوت کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، یہ آنکھ بتا رہی ہے کہ یہ آنکھ بنانے والا اللہ موجود ہے۔ وہ پاؤں بتا رہا ہے کہ احد جیسے پہاڑ کے زلزلے روک دینے والا پاؤں بنانے والی ہستی موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا،
رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، سماعت اور زبان کی مثال۔ حضور فرماتے ہیں اسمعو انا اسمعو صلاتا اہل محبتی وعارف ہو، میں اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، نہیں پہچانتا بھی ہوں۔ مشہور کتاب دلائل الخیرات شریف کی حدیث ہے۔ اور ویسے بھی فرمایا سیاہ میں یہ حدیث موجود ہے، اسمع ما لا تسمعون وارا ما لا ترون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یہ قوت ذائقہ ہے، حواس خمسہ میں سے آخری ہے قوت ذائقہ۔ اس کی شان یہ ہے، دعوت کی گئی، یہودیوں نے زہر ملائی، لقمہ رکھتے ہی وہ لقمہ بھی بول پڑا اور حضور نے بھی جان لیا اس میں زہر ملا ہوا۔ تو یہ ماشاءاللہ سورہ نساء کا اختتام ہے، آخری آیت کریمہ سن لیں، اور اس میں اسلام کا ایک بڑا مسئلہ بیان ہوا ہے جس کو آدھا علم کہا گیا ہے۔ پورے علم میراث جو ہے نا اس کو اکیلا آدھا علم آدھی شریعت قرار دیا گیا، باقی ساری آدھی شریعت ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق خرید و فروخت زراعت وغیرہ وغیرہ سب آدھا علم، اور اکیلے میراث آدھا علم۔ کیوں؟ سب کا تعلق حیات سے ہے، اس کا بعد از حیات سے ہے، آدھا وہ آدھا یہ۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو جو ایمان لائے اللہ پر اور تھام لیا انہوں نے دامن اس نور مبین قرآن کا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ داخل فرمائے گا ان قریب ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں، وَفَضْلٍ اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہدایت دے گا ان کو اپنی طرف سیدھی راہ کی۔ تو اس چونکہ سورت کے آغاز میں اموال اور میراث کے احکام بیان ہوئے، آخر میں بھی بیان کر دیے تاکہ اول آخر کی مناسبت ہو جائے۔ اس سورت کے درمیان میں یہود و نصارہ اور منافقین کا رد تھا، آخر میں ان کے شبہات بھی ذیل کر دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تو سرکار میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے اور میں ہوں کلالہ۔ کلالہ کہتے ہیں جس کے والدین اور اولاد نہ ہوں، ہماری زبان میں اوترا نکھترا۔ تو کہا بہنیں ہیں، تو بہنوں میں مال کس طرح تقسیم ہوگا؟ ایت اتری، تو صحابی تھے نا، وہ ہمارے اس زمانے کے کوئی خان صاحب تو تھے نہیں، یہ ہمارے، میں نیازی ہوں ٹھیک ہے نا، میں باتیں سیدھی کرتا ہوں، ہمارے نیازیوں میں یہ بیماری اوروں سے زیادہ ہے۔ بڑے چودھری بنیں گے، بڑے خان اور بڑے جناب دنیا کو دکھانے کے لیے، ہاں کبھی کبھی دعوتیں بھی کریں گے دوست احباب کی، کبھی کیا رشتہ داروں سے ہمیشہ لڑ کے رہیں گے، اور جن سے دوستیاں لگانے کا شرعی کوئی حکم نہیں ہے ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر لٹائیں گے ادھر جناب تاش پہ جوؤں پہ فضولیات میں، اور بہنوں کو وراثت دینے میں موت پڑتی ہے ان کو، خان صاحب کو، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کا حکم ہے۔ باقی دعوتیں کرنے کا اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ دعوتیں کرو کرو، عمرے کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، یہ عمرہ بھی فیشن بن گیا، عمرے پہ عمرہ عمرے پہ عمرہ، پڑوسی غریب رشتہ دار غریب بھوکا مار رہے اور حاجی صاحب کے نفلی عمرے ہو رہے، ایک عمرہ بھی آپ نہ کریں نہ شریعت کی کوئی گرفت نہیں۔ حج نہیں کریں گے صاحب استطاعت ہو کے گرفت ہے، اچھا کئی صاحب استطاعت ہوتے ہیں چلو جی عمرہ کر آتے ہیں پوری فیملی، الو کے پٹے فیملی کو رہنے دو، حج کرو جو تم پر فرض ہے۔ بیٹی کا جی نکاح کرنا ہے، بیٹی کا نکاح کرنا ہے نا، یہ تمہیں کس نے کہا کہ ٹرک تم جہیز کا بھی تو وہ حکم ہے، حکم کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بہنیں موجود ہیں، یستفتونک، قرآن فرماتا ہے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، حبیب اللہ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ یہ بھی اسلام کا ایک بڑا راز ہے، وہ راز پتہ کیا ہے؟ مال کی طرف انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے طبی طور پہ، اگر حضور یہ حصے بتاتے نا کوئی قیامت تک بدبخت حضور کی توہین کر سکتا تھا، بھائی حضور نے جناب وہ کوئی ناانصافی کی ہے، یہ کی ہے وہ کی ہے، کوئی اپنا حق شاید رکھ لیا ہے، اس لیے اللہ نے خود بیان فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، آدمی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو
فلا اختن، اور ایک بہن ہو صرف، فلہا نصف ما ترک، تو کل مال کا آدھا اس کو ملے گا۔ پھر اور کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں اسبا، ان میں کوئی موجود ہو تو وہ سارا لے جائے گا، اگر وہ نہ ہو تو دوبارہ آدھا پھر بہن کو دے دیں گے۔ فہو یارثها ان لم یکن لها ولد، اور اگر بہن مرے اور بھائی چھوڑے، اس کی اولاد نہ ہو، یہ بہن کا وارث بن جائے گا، یعنی سارا یہ لے جائے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں نا، حقیقی یا باپ شریکی، ماں شریکی جو خالی ہونا ان کا اور حکم ہے، حقیقی یعنی ماں باپ شریکی یا خالی باپ شریکی، تو پھر ان کا کل مال میں سے 2/3 ہے، 2/3، مثلا 3 میں سے 2، 9 میں سے 6۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ملے جلے بھائی بہنوں کئی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ شریعت کا قید ہے، ہر لڑکے کو لڑکی سے ڈبل۔ یہ فرق ضرور رکھا ہے شریعت نے کہ مرد کا 2 گنا ہے، کیوں؟ اس کے ذمہ خرچے ہوتے ہیں، عورت کے ذمہ خرچے نہیں، لیکن محروم نہیں رکھا، وہ حاجی صاحب نے خود بنایا ہوا ہے۔ کتنے جی؟ 4 حج کیے ہوئے جی، 22 عمرے کیے ہوئے جی، مسجد فلاں مسجد کا متولی ہوں جی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، روزانہ جی 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ ہاں اچھل اچھل کے وہی آئے گا، بہن کو ایسا نہیں دینا، ناک کٹتا ہے، ایسا ناک کٹ جائے، ایسا ناک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جو شریعت کے حکم کے مقابلے میں اپنی ڈینگ بجائے۔ اور بہنیں وہ بیچاری اتنی سادی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہے نا ان ظالموں فرعونوں کا، وہ جی وہ بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں۔ کیوں بھائی دستبردار ہو گئی ہیں؟ مال کس کو نہیں چاہیے ہوتا؟ دستبردار ہوتی نہیں، معاشرتی دباؤ انہیں دستبردار کرواتا ہے۔ دارالفتاح میں آتے ہیں نا ہمارے پاس، مسئلہ پوچھتے ہیں تو بہنوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، بیٹیوں کا۔ اس لیے مفتیوں کو میں یہ ہدایت کرتا ہوتا ہوں کہ ان سے بار بار پوچھو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کے اپنی اولاد اور بیوی بڑی تیز ہوتی ہے، وہ آ کے نا پوچھتے ہیں بھائی بیوہ ہے اور اتنے بچے بچی ہیں، اچھا جی مفتی سمجھدار ہوگا تو پوچھے گا، ماں باپ بہن بھائی وہ پوچھے گا۔ کبھی وہ بڑے تیز ہوتے ہیں تو وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، وہ اولاد کا اور بیوی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ مفتی کو پوچھنا چاہیے، سب وارث پوچھے، پھر وہ آگے شریعت کا ضابطہ ہے کہ کس کی موجودگی میں کس کو ملتا ہے، اور بعض کی موجودگی میں بعض محروم ہوتے ہیں یا ان کا حصہ گھٹ جاتا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تدلوا واللہ بکل شیء علیم، صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سورہ نساء جو آج اختتام پذیر ہوئی، اس سارے ترجمہ اور تفسیر کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے دن بدن آپ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ جب بھی آتے ہیں، یہ تو ہماری مسجد کی خصوصیت ہے ہی ہے، جب ریت کے ٹبے تھے، دیواریں بھی نہیں تھی، میں یہ اللہ کے تعدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بڑائی کے طور پہ نہیں۔ پورا ضلع آپ گھوم لیں، بڑے بڑے مراکز چلے جائیں، آپ کو ترتیب وار قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر نہیں ملے گی، قصے کہانیاں ملیں گی بڑے بڑے مرکزوں میں، یہ آپ کے مرکز کی شان ہے۔ باقی زہری تعمیر کے اعتبار سے بھی اللہ کا کرم ہوا، یہ سولر پینل بھی لگ گیا، یہ پورا سسٹم انشاءاللہ مسجد کا بھی چلائے گا، مدرسے کا بھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ نئی آبادی ہے، اکثر غریب لوگ یہاں آباد ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں جو دیتا ہے نا وہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی مال کی، اس کا دل اور نیت دیکھی جاتی ہے۔ اپنے حسب حیثیت جمعہ کے چندے میں کچھ نہ کچھ ایک تو شامل کیا کریں، دوسرا کبھی کوئی مسجد کا کام ہوتا ہے نا تو میں نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، تو کچھ تو بڑی شفقت کرتے ہیں، کچھ ایسے نہ نظر چرا کے نکل جاتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں۔ آج ایک چھوٹا سا کام ہے اور آپ کی سہولت کے لیے، وہ یہ ہے کہ دریاں ہیں وہ ہمیں ملی ہیں، لیکن ہم ان کو دھو کے یہاں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دریاں سامنے جو نئی بلڈنگ بنی ہے نا مدرسے کی، اس کے اوپر ہمیں چڑھا دیں، ہم دھو بھی لیں گے، خشک کر لیں گے، نیچے بھی لے آئیں گے۔ جو جوان آئے ہوئے ہیں جمعے میں، میری بار بار گزارش ہے، پھر مجھے پیچھے سے آواز نہ دینی پڑے، بے شک جس کو جلدی ہے نا فرضوں کے بعد یہ کام کر لیں، یہ دریاں یہ
وہ کچن کے ذریعے نا آسانی سے اوپر چڑھ جائیں گے، یہ اوپر چڑھا دینا۔ اللہ آپ کو توفیق دے، امید رکھوں چڑھا دیں گے انشاءاللہ۔